بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم پوری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ ہم نے پوری آیت کا مطالعہ کیا، اور اس آیت میں موجود ضرب المثل ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اس کا سادہ ترجمہ ہے کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے دے رکھی ہیں۔ اس کے مفردات طیبات اور رزقناکم ہیں سے حرفی مادہ۔ طیبات، طیب ستھری چیزیں، رزقناکم رزق، دی ہم نے تم کو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب طیب سے مراد ہے ہر وہ شے جس سے انسان کے حواس لذت یاب ہوں اور نفس بھی لذت یاب ہو، جو طبیعی معیار کے مطابق بھی خوشگوار، پسندیدہ، منفعت بخش ہو اور انسانی ذات کی نشو و نما کا موجب بھی بنے، اسے طیب کہتے ہیں۔ ارض طیب اس زمین کو کہتے ہیں جو بڑی زرخیز ہو۔ اس کے مقابلے میں خبیث آیا ہے، جس کے معنی بنجر یا نکمی زمین کے ہیں۔ اس سے بھی طیب کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ زمین کا تصور کریں تو پھر کسی اور وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یعنی طیب زمین، ارض زمین اور ارض خبیث۔ تو اس سے آپ کو طیب کا معنی صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں رزق پر۔ دوسرا سہ مادہ مفرد، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دی ہم نے تم کو۔ رزق ایک جامع لفظ ہے۔ اس کا مفہوم ہے سامان زیست، یعنی سامان زیست کی اصطلاح سے آپ اسے رزق کو سمجھ سکتے ہیں۔ سامان زیست کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ شے جس سے انسان کی زندگی برقرار رہے، اور اس لفظ برقرار سے مراد یہ ہے کہ انسان کی نشو و نما ہوتی رہے، اور ایسی تمام اشیاء فطرت کی طرف سے از خود ملتی ہیں جس سے انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے یا نشو و نما پاتی ہے۔ ان از خود ملنے والی اشیاء کو پھر انسان اپنے کسب و ہنر سے تبدیل کرتا ہے۔ لہٰذا ایک وہ اشیاء ہیں جنہیں موہبات خداوندی کہتے ہیں، جو فطرت سے از خود ملتی ہیں، اور دوسری وہ اشیاء ہیں جنہیں مصنوعات انسانی کہتے ہیں، جسے انسان اپنی محنت سے بناتا ہے۔ دونوں رزق میں شامل ہیں۔ موہبات خداوندی کو مصنوعات انسانی میں تبدیل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جس میں انتظام اور تقسیم، ترسیل، ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس سعی و کاوش کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کے مقرر کردہ قوانین فطرت کے مطابق سعی و کاوش ہے، لیکن اسے قوانین خداوندی کے مطابق تب کہا جائے گا جب کوئی قوم اس رزق کو افراد کی ضروریات کے مطابق تقسیم کرتی ہے۔
جس سے قوموں کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں قوانین فطرت، جسے ہم کہتے ہیں طبیعی قوانین، ایک ہوتے ہیں اقدار خداوندی جسے ہم کہتے ہیں قوانین خداوندی بھی کہتے ہیں، اقدار خداوندی بھی کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایک قوانین فطرت ہوتے ہیں، طبیعی قوانین ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں۔ قرآن مجید کو کتاب کہا گیا ہے، کتاب کے دو حصے ہیں، ایک قوانین فطرت طبیعی قوانین ہے، اور دوسرے وہ قوانین ہیں جنہیں اقدار خداوندی کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو رزق کی ڈیفینیشن آپ نے سیکھ لی، اس انسانی مصنوعات، اس کی تقسیم، اس کی ترسیل، اس کی محنت، یہ سب آپ نے دیکھ لیا۔ اب افراد کی ضروریات کیسے پوری ہوں، کیوں پوری ہوں، اس کے ثبوت اور دلائل اقدار خداوندی، قوانین خداوندی کے یعنی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ خوشحالی قوموں کو کیسے نصیب ہوتی ہے، اس کا اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اچھا، ایک بات ضمناً یہاں پر آتی ہے کہ محنت نہ کرنا در حقیقت قوانین فطرت پر عمل نہ کرنا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص محنت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے قوانین فطرت سے منہ موڑ لیا ہے، جس کا نتیجہ رزق کی تنگی ہے، جو کہ بہرحال خدا کا عذاب ہے۔ اس سے آخرت پر ایمان بھی خراب ہوتا ہے، کیونکہ جو دنیا میں مستوجب عذاب ہو وہ آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ نکات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم نوع انسان کی ربوبیت عامہ کے لیے ایک نظام کی بات کرتا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ افراد کی اکتساب رزق کی صلاحیتوں میں اور اس کو ملنے والے مواقع میں فرق ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ زیادہ کمانے والے اپنی فاضلہ کمائی کو کیا اپنی تحویل میں رکھ سکتے ہیں یا انہیں رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں رکھنا چاہیے تو کیوں؟ رزق کی بسط و کشاد کا منبع کیا ہے؟ رزق کی بسط اور کشاد کا منبع قوانین فطرت ہیں، طبیعی قوانین ہیں۔ ایک اور نقطہ ہے کہ ایک دانہ بونے سے بے شمار دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر دانے پر انسانی محنت شامل ہوتی ہے؟ تو نہیں ہوتی ہے۔ اس نے تو ایک ہی دانہ بویا ہوتا ہے، اس کی محنت تو یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو بہت سارے دانے پیدا ہوتے ہیں، بے شمار دانے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو فضل الہی ہے، محبت الہی ہے، تو یہ اس کی محنت تو نہیں ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ افراد کی اکتساب رزق کی صلاحیتوں میں اور مواقع میں فرق ہوتا ہے، بات در حقیقت یہ ہے کہ 32/43 میں آیا ہے کہ استعداد کا اختلاف معاشرے کا کاروبار چلانے کے لیے ہے۔ کسی میں زیادہ استعداد ہوتی ہے کمانے کی، کسی میں کم ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر وہ اپنے زیادہ کمائی کو اپنی تحویل میں رکھیں اور اس پر قبضہ جما کر بیٹھ جائیں تو پھر معاشرے کا کیا حال ہوگا، نوع انسانی کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ استعداد میں فرق ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے ہی معاشرے کا کاروبار چل سکتا ہے، ورنہ نہیں چل سکتا۔ یہ 32/43 میں آیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب یہ حقیقت ہو تو اس حقیقت کے بعد کسی کا اپنے مال پر، اپنی تحویل میں اپنا
زائد از ضرورت مال رکھنا کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ مشیت کا فیصلہ یہی ہے کہ استعداد میں فرق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہی یہ ہے کہ استعداد میں فرق ہو۔ تو ظاہر ہے کچھ لوگ میں کم صلاحیت ہوگی کمانے کی، کچھ لوگوں میں زیادہ صلاحیت ہوگی کمانے کی۔ تو کم کمانے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ بالآخر کریں کیا؟ تو یہاں تو ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر یہ کہ رزق کی بسط اور کشاد کا منبع اگر قوانین فطرت ہے، طبیعی قوانین ہیں، تو آپ زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں یا اسے آگے کسی کو دے ہی نہ جو محنت کرنا چاہتا ہو، اور آپ محنت بھی نہ کر رہے ہوں، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یا آپ سارا سمیٹ لیتے ہوں اور آپ نے مونوپولی اختیار کر لی ہو اور آپ نے مارکیٹ میں ساری اپنے لوگوں کو ملا کر ایک گروپ بنا لیا ہو، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منبع جو ہے وہ قوانین فطرت ہیں، طبیعی قوانین، یہ زمین ہے۔ یہ تو قرآن ایک حقیقت بیان کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ 47/36 میں آتا ہے کہ خدا براہ راست رزق نہیں دیتا۔ تو اب جب وہ براہ راست نہیں دیتا تو پھر کم کمانے والے بیچارے کیا کریں، کہاں جائیں؟ اب یہ تو جو کسی کو رزق زیادہ مل جاتا ہے، کسی کو کم مل جاتا ہے، اس کی صلاحیتوں کی بنا پر، جیسے قرآن میں 34/15 سے 19 کی آیات میں آتا ہے کہ سبا والوں کو رزق کی فراوانیاں حاصل تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سبا والوں کے علاوہ باقی ارد گرد کے جو علاقے ہوں گے ان کو رزق کی فراوانیاں زیادہ حاصل نہیں ہوں گی۔ یہ جو ایک دانہ بونے سے بے شمار دانے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ 6/142 میں ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پیدا کیا ہے، لہٰذا تم اپنی محنت کے حقدار ہو۔ اس کے علاوہ جو اللہ کا حق ہے، جو بے شمار دانے پیدا ہوئے ہیں، اس میں تم بھی شامل ہو، لیکن اس میں نوع انسانی بھی شامل ہے اور لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تمہاری محنت نہیں ہے۔ تم اپنی محنت بھی لے سکتے ہو، پلس جو اللہ کا فضل ہے، جو بے شمار دانے، اس میں بھی تمہارا اسی طرح سے حق ہے جس طرح سے دوسرے انسانوں کا حق ہے، لیکن اس میں دوسرے انسانوں کا حق تسلیم کرو، اس لیے کہ دوسرے ضرورت مندوں کا حق جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا حق کہا ہے۔ اور زمین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 10/41 میں کہ یہ تمام ضرورت مندوں کے طور پر کھلی رہنی چاہیے، یعنی تمام ضرورت مندوں کے لیے ہے زمین، کسی ایک فرد کے لیے نہیں۔ 10/41 میں حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر تو ہم عمل نہیں کرتے، لیکن بہرحال سمجھ تو سکتے ہیں۔ شکریہ، مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔